بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی جسمانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ مسلم۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آ کر کہنے لگی، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریدی اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا، سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا۔ شرم
छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बे हया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़्क लेके आना तो हलाल रिज़्क लेके आना। एक सहाबिया का रुला देने वाला वाक़या मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। एक गरीब सहाबी था, वो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता, रोज़ी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोज़ी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन ये हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोज़ी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, उसे कोई मजदूरी ना मिली, रोज़ी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शौहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए, सहाबी और सहाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, रोज़ी की तलाश में सारा दिन खाक छानता रहा, रोज़ी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी सहाबिया औरत हस्बे मामूल अपने शौहर के दरवाज़े तक ले गई, रुखसत करने के लिए ढेरों दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शौहर को रुखसत किया। शौहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया, बोला, क्या कहना है? उस सहाबिया गरीब बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिस्क लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हराम रिस्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुक़मा ना तो मैं खाऊंगी, ना तो अपनी औलाद को खिलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। कहती है, मैं भूखी मर जाऊंगी, तीसरी रात भी भूख से गुजार लूँगी, कोई बात नहीं, अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना। चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना, हराम माल मेरे घर में ना लेके आना। हज़रत इमाम जाफ़र सदिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया, बीवी जब शौहर से हिलाल रिस्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, उस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते यही जुमला मरते वक्त उस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ़ नहीं होगी, कब्र के अंधेरी कोठड़ी रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। ये जुमला फरमाते हैं, दूसरा जुमला बीवी अपने शौहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था, बीवी ने कोई ऐसा अल्फाज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। यह जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। शौहर की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीसरा जुमला इतना बड़ा कीमती, सर जिस सर के अंदर देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, ज़हन, इतना बड़ा कीमती मटेरियल जिस सर के अंदर है, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हजूर झुका कर कहती है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह को इतना पसंद है यही सुबहान रब्बियल आला, मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका ख़ात्मा ईमान पे करेगा, कब्र की अंधेरी कोठड़ी रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शौहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शौहर का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाली
ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، فرما بردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعاگو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ آج اسلام میں عورت کا مقام۔ جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے اور جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شعب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کا کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کے تابع دار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ ناظرین، یہ جملے ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ